ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت 21ویں پارے کہ سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق شکر خداوندی سے ہے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، تحقیق کہ ہم نے لقمان کو دانائی، عقل مندی اور حکمت عطا فرمائی۔ دانائی اس طور پر عطا فرمائی کہ ان کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی کہ انشکر للہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، شکر کرو۔ وَمَن یشکر، اور جو آدمی اللہ کا احسان مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، شکر گزاری کا مزاج بنا لیتا ہے اور شکر گزاری کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، تو فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو اس کا نفع شکر کرنے والے کی طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ پہلے سے قابل تعریف ہیں اور تمہاری عبادتوں اور شکریوں کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، کہ تمہاری تعریف کرنے سے ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا، اگر تم شکر بجا نہیں لاؤ گے تو ان کی عزت، عظمت اور جلالت شان میں کمی آ جائے گی، ایسا نہیں۔ اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری سعادت مندی میں اضافہ ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس آیت کریمہ میں سمجھنے کی کچھ باتیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو اپنی کتاب مقدس میں کئی جگہ اس کا تذکرہ فرمایا، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اگر کسی مضمون کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضمون بہت اہم ہے، اور جب ایک مضمون کو متعدد مرتبہ بارہا اس کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ مضمون بہت ہی زیادہ قابل اہتمام ہے۔ پہلی بات اس آیت کریمہ میں سمجھنے کی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ شکر گزاری کا مزاج انسان کی بہت بڑی عقل مندی ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے، ناشکری بہت بڑی حماقت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، شکر گزاری کے مزاج کو قرآن کریم نے حکمت، دانائی، عقل مندی سے تعبیر کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکر کیا چیز ہے؟ یہ شکر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لغت میں اس کا ترجمہ آتا ہے کسی کے احسان کو ماننا۔ ایک ہے احسان جتلانا، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے من۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو من اور اذا کے ذریعے سے اپنے صدقات اور اپنی زکاتوں کو نامقبول و باطل نہ بناؤ۔ زکات دے کر، مال خرچ کر کے، مسجد بنا کر، مدرسہ بنا کر، کسی غریب یتیم بیوہ کو پیسہ دے کر اسے تکلیف دینا، تانے کسنا، احسان جتلانا، وہ تو ہمارے پیسوں پر پل رہا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا گیا پورے کا پورا صدقہ، پوری کی پوری تمہاری زکات پانی میں گئی، پورے اعمال اور خدمات پر پانی پھر گیا۔ یہ کہ احسان جتلانا، ایک ہے احسان ماننا۔ شکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں احسان ماننا، یعنی اس بات کو ماننا، اور یہ بات صرف زبان سے نہیں دل سے ماننا۔ ایک ہے زبانی جمع خرچ، کہ آدمی زبان سے طوطے کی طرح کچھ الفاظ رٹ لیا جیسے آج کل ہے، یہ منافقت کا دور ہے۔ لوگوں کے 100 چہرے ہیں، ایک ایک آدمی کے 100 چہرے، اسے نہیں کہتے شکر۔ شکر کہتے ہیں دل سے اس بات کو ماننا کہ جب میں پیدا ہوا تھا میں نہتا پیدا ہوا تھا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم تو ننگے پیدا ہوئے، تمہارے بدن پر تو کپڑے بھی نہیں تھے، تمہیں سوائے رونے کے اور کیا آتا تھا؟ بھوک لگتی تو روتے تھے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی تو روتے تھے، استنجے کی ضرورت پیش آئی تو روتے اور پلاتے تھے۔ بندہ صرف رونا لے کر کے دنیا میں پیدا ہوتے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رونے کے ذریعے سے اپنے سارے کام بناتا رہتا ہے۔ روتا ہے تو ماں متوجہ ہوتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، کپڑے اس کے بدلتی ہے، استنجے کی ضرورت ہو تو استنجا کرواتی ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ بچہ رونے کے ذریعے اپنا ہر کام بناتا رہتا ہے۔ اسی طرح بندے کو اگر رونا آ جائے، اگر اللہ کے دربار میں مخلوق کے سامنے رونے کی عادت بنانے کے بجائے اللہ کے سامنے تنہائیوں میں آدمی اگر رونے کا مزاج پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ یا بعد میں یہاں جھکتا ہے، یہاں سر جھکانا سیکھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس سر کو مخلوق کے سامنے جھکنے کی ذلت سے بچا لیتے ہیں۔
وہ ایک سجدہ، اقبال نے اس حقیقت کو سمجھا ہے، وہ کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ وہ اقبال کہتا ہے یہاں آ کر جھکنا سیکھ لو، اس دربار میں ماتھا ٹیکنے کو اپنی سعادت تصور کرو۔ اگر یہاں سے جی چراؤ گے در در کے ٹھوکریں کھاؤ گے، در در کے ٹھوکریں کھاؤ گے۔ تو دل سے خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھنا۔ پیدا ہوئے تھے ننگے، پیدا ہوئے تھے، کچھ نہیں تھا، نہ علم تھا نہ لیاقت تھی، بولنا بھی نہیں آتا تھا، چلنا بھی نہیں آتا تھا، بالکل بے بس عاجز مخلوق تھا۔ اس کے پاس نہ کمالات تھے نہ خوبیاں تھی، کچھ نہیں ہے، نہ مال و دولت تھا، مال و دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، لیاقت عطا فرمائی، ہنر عطا فرمایا، سمجھ بوجھ عطا فرمائی، بدن میں اللہ نے قوت عطا فرمائی، کمانے کا سلیقہ عطا فرمایا، ہنر اللہ نے عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلے دل سے یہ سمجھنا کہ یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس پر خوش ہونا۔ بعض لوگوں کو خوش ہونا نہیں آتا، جب دیکھو روتی صورت، صحت اچھی ہے، گھر ہے، دولت ہے، بڑا کاروبار ہے، آدھا صحیح سالم ہے، نعمتوں کی بارش ہے، سر سے لے کر پیر تک نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن شکوے ختم نہیں ہوتے، شکایتیں ختم نہیں ہوتے، دل سے نعمت بھی نہیں سمجھتے، زبان سے زبانی جمع خرچ، اور دوسرا اس پر خوش بھی نہیں ہوتے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اسے اپنی لیاقت سے زیادہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لیاقت عطا فرمائی ہے، جو ہنر عطا فرمایا ہے، سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں اس کا مستحق نہیں تھا، میں اس کا محتاج تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا 20 پارے میں قرآن کریم نے نقل کی ہے۔ دیکھیے انبیاء کے اندر کتنی نیاز مندی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے کیسے اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو کچھ بھی دے میں اس کا محتاج ہوں، تیری ایک چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی میں محتاج ہوں۔ آدمی اپنی بے بسی اور محتاجی اللہ کے سامنے رکھنے کا مزاج پیدا کر لے، جو بھی ضرورت پیش آئی، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی، چھوٹی ہو یا بڑی، اور اپنی انفرادی ہو یا اجتماعی، آدمی اس کو اللہ کے سامنے رکھنے کا مزاج پیدا کرے اور یہ سمجھے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں میں اس کا مستحق نہ پہلے تھا نہ اب ہوں، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، عطا ہی عطا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے۔ ہم ایک چاول کے دانے کے بھی مستحق نہیں تھے، پانی کے ایک قطرے کی بھی مستحق نہیں تھے۔ قارون دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے عطا فرمائے تھے، اس کا جملہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے، جب اس سے کہا گیا زکوٰۃ دو، اپنا پیسہ غریبوں پر خرچ کرو، جن مالداروں کو اللہ تعالیٰ پیسہ دیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عطا فرماتے ہیں، پیسہ دے کر ذمہ داری بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ مالداروں کی مثال اگر گستاخی نہ ہو، اگر آپ بے ادبی نہ ہو اس تعبیر میں اگر کسی قسم کی، تو اس کی تعبیر سمجھنے کے لیے اس طرح ہے جیسے پوسٹ مین ہے، پوسٹ مین کوئی ایک منصب و عہدہ دیا جاتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو منی آرڈرز آتے ہیں
اس پر جس کا نام لکھا ہوا ہے اس کے گھر تک وہ منی آرڈر پہنچائے، لیکن وہ اپنی نادانی اور حماقت سے یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ آیا ہے وہ میرا ہے، جو کچھ آیا ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ جس کا نام لکھا ہوا ہے اس تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ، بعض لوگوں کو اللہ مال عطا فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے کا سارا تیرا ہے، نہیں، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اس میں بیواؤں کا بھی حصہ ہے، اس میں یتیموں کا بھی حصہ ہے، اس میں تیرے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، اس میں محلے والوں کا بھی حصہ ہے، اس میں مسجد کا بھی حصہ ہے، اس میں مدرسے کا بھی حصہ ہے، اس میں علماء کا بھی حصہ ہے، تو پوری ملت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسہ دیا ہے۔ جب آدمی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اس کا منصب چھین لیتے ہیں، اللہ اس منصب سے ڈسمس کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر وہ مال اللہ دوسروں کو عطا فرما کے اللہ ان سے دین کی خدمت لینے کے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جب آدمی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا اللہ معزول کر دیتے ہیں۔ اس کو فرمایا، قارون کا ایک جملہ نقل کیا، وہ یہ کہتا تھا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زکوٰۃ دو، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ غریبوں پر خرچ کرو، اس کا نعرہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ ارے یہ تو میں نے اپنے لیاقت سے، محنت سے، تجربے سے، ہنر سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کمایا ہے، ایسے ہی موسیٰ کے کہنے پر اس مال کو غریبوں پر خرچ کر دوں، یتیموں پر خرچ کر دوں، زکوٰۃ میں سارے مال کو ضائع کر دوں؟ یہ قارون کا جملہ تھا، قرآن نے نقل کر کے چوٹ لگائی ہے اور یہ کہا کہ اس کے بعد کہا یہ تیرا مال نہیں، یہ میں نے اپنے فضل سے دیا ہے، یہ میں نے اپنے کرم سے دیا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم نے کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ چیختا ہے، چلاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جب ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، ارے میں تو اس قابل تھا، میں اس کا اہل تھا، مستحق تھا کہ مجھے نعمت دی جائے، اس مصیبت کو دور کی جائے۔ اسے نقل کر کے قرآن کریم کہتا ہے جو نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنا یہ کافرانہ مزاج ہے، یہ کافرانہ ذہنیت کی پیداوار ہے۔ اس کو کہا شکر کی ماہیت میں، شکر کی ذات میں جو دوسری چیز داخل ہے وہ یہ ہے اسے اپنی لیاقت سے زیادہ سمجھنا، اے اللہ یہ تیری عطا ہے، یہ تیری عطا ہے۔ تیسری بات زبان سے بھی تعریف کرنا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ تو نے نعمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس نعمت کو جوارے سے گناہوں میں استعمال نہ کرنا، کان دیا اللہ نے، اس کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا، آنکھ اللہ نے دیے، اسے گناہوں میں استعمال نہ کرنا، اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، اسے گناہوں میں استعمال نہ کرنا، اللہ نے دل و دماغ عطا فرمایا ہے، اسے گناہوں میں ملوث نہ کرنا، اللہ نے مال و دولت عطا فرما رکھا ہے، اسے ناجائز کاموں میں استعمال نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تب ترتیب سے آپ سنتے چلے جائیے، شکر میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ سب سے پہلے دل سے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس پر خوش ہونا، اور دوسرا اس نعمت کو اپنی لیاقت سے زیادہ سمجھنا، اور تیسرا زبان سے تعریف بھی کرنا اور اس نعمت کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا۔ یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اب سوچتے چلے جائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں گدھا نہیں بنایا، ہمیں گھوڑا، کتا، خنزیر، سانپ، بچھو نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اور انسانوں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سب سے قیمتی نعمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، دنیا میں خلق خدا کروڑ انسان بستے ہیں، پوری دنیا میں 120 سے 140 کروڑ انسان بستے ہیں، اس میں سے کتنے کروڑ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے؟
سوچو، سوچ سوچ کر خوش ہونا، اے اللہ آپ نے بن مانگے یہ دولت عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے حفاظت فرما، ایمان کو خراب کرنے والے اسباب کے قریب جانے سے میری اور میری نسلوں کی حفاظت فرما، اس پر خوش ہونا۔ اور اس کے بعد اب غور کرتے چلے جائیے، اللہ نے آنکھوں کی دولت عطا فرمائی ہے۔ جب بعد میں اندھا ہوتا ہے نا، اسے جا کر پوچھو آنکھوں کی قیمت، پوری دنیا اتنی خوبصورت دنیا کو اندھا دیکھ ہی نہیں سکتا، کتنی خوبصورت اللہ نے دنیا بنائی ہے، آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، اندھا آدمی اپنے ماں باپ کی دیدار سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اندھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کو نہیں دے سکتا۔ بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ قوت گویائی چھین لیتے ہیں، بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بہرے بنا دیتے ہیں، بلکہ بچہ پہلے بہرا ہوتا ہے بعد میں گونگا ہوتا ہے۔ جو بچہ بہرا پیدا ہوتا ہے وہی بچہ گونگا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کچھ اس نے سنا ہی نہیں تو بولے گا کیا؟ جب کچھ سنے گا، سن کر الفاظ اس کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے تو انہی الفاظ کو وہ دہراتا ہے۔ اسی لیے آپ اگر آزمانا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے لے جا کر کسی عربی ماحول میں چھوڑ دو جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، تو جب اسے زبان آئے گی وہ عربی زبان بولنے لگے گا، اس لیے کہ اس نے عربی ہی سن رکھی ہے، عربی کے الفاظ ہی اس نے مسلسل رات دن سنے ہیں، تو جب زبان آئے گی تو عربی زبان بولنے لگے گا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرے بنا دیتے ہیں، وہ کچھ سن ہی نہیں سکتے، کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں آدمی سن نہیں سکتا۔ اور بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بولنے کی قوت کو چھین لیتے ہیں، وہ کچھ بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، اشارے سے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر زبان دیتے ہیں، لیکن کوئی بیماری ایسی آ گئی، اسٹروک ہو گیا، لقوے کا حملہ ہو گیا، تو آدمی کی قوت گویا ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بولنے کی جو عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ نعمت اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے اس کی قدردانی سوچتے چلے جو، میں تو صرف اشارے دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک کھول کر دروازہ آپ کے سامنے کھول رہا ہوں نعمتوں کا، آپ اس طور پر غور کرتے چلے جائیے کہ کیا کیا نعمتوں کی بارش ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا اس وقت ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہے، پوری دنیا اس وقت ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہے۔ جس کے زبان پر دیکھو شکوے، جس کے زبان پر دیکھو شکایت، جس کے زبان پر دیکھو جو ہے وہ اپنے جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں، جو حاصل نہیں ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اب غور کرتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، کھانے کے بعد ایک دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اطعم و سقا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، وسوغہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہضم کرنے کی استعداد عطا فرمائی، وسوغہ وجعل لہ مخرجا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہ تو آدمی کھاتا ہے اور بعض لوگ کھا بھی نہیں سکتے، ان کا معدہ اتنا کمزور ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں لیکن آدمی کھا نہیں سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، اس چیز سے پرہیز ہے، وہ کبھی کھانا نہیں سکتا، نہیں کھا سکتا، کوئی آدمی میٹھا نہیں کھا سکتا، دنیا بھر کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن جو ہے اللہ کھانے سے وہ مجبور ہے۔ اب لوگ کھا تو لیتے ہیں لیکن کبھی ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو کھانا اس کے بعد وہ کھایا ہوا ہضم ہو جانا، یہ کتنی بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغا، پوری ایک مشین ہے جو انسان کے اندر کام کر رہی ہے، چونکہ برابر کام کر رہی ہے یہ مشین، اس لیے آدمی کا دماغ ہی نہیں جاتا ادھر۔ جب کسی دن یہ مشین ایک دن کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دے گی تب پتا چلے گا کہ یہ نظام انہضام، ہضم کرنے کا جو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی قدرت سے، وہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعمت ہے۔
اور جب وہ نظام وہ ہضم ہو گیا، اس کے بعد اگر نکلنے کا زائد جو فضلات تھے اور جو نقصان دہ مادے تھے، فاسد مادے، اس کے نکلنے کا اگر اللہ انتظام نہ کرے تو آدمی پریشان ہو جائے۔ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے، اگر کسی کا جو بیت الخلا بند ہو جائے 2 دن کے لیے، 1 ہفتے 1 مہینے کے لیے بند ہو جائے تو چھوڑیے، وہ تو موت کی دعا کرنے لگے گا۔ اگر 1-2 دن کے لیے ہی اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں اگر مبتلا کر دے تو آدمی کا دماغ ٹھکانے پر لگ جائے، آدمی کو اپنی اوقات یاد آ جائے۔ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، پیشاب بند ہو گیا اور آدمی کا بیت الخلا بند ہو گیا، سر سے لے کر سر کے نیچے، سر نیچے پیر اوپر کرے تب بھی اس کا کوئی حل نہیں۔ اور یہ 1 مرتبہ پیشاب کرنے کے کتنے پیسے لگیں گے؟ اس کے لیے تدبیریں کرنی پڑیں گی، ہاسپٹل جانا پڑے گا، تکلیف علاوہ اٹھانی پڑے گی۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ لکھا ہے۔ ان کے ایک دوست MBBS ڈاکٹر امریکہ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا یہ حلق میں جو وال ہوتا ہے وہ وال ٹوٹ گیا۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانے کو اندر جانے دیتا ہے۔ 2 نالیاں ہیں، ایک ہوا کی اور ایک کھانا جانے کی، 2 نالیاں لگی ہوئی ہے۔ وہ جو کھانا کھانے کی نالی ہے وہ بعد میں ہوا کی پہلے ہے۔ جب کھاتے کھاتے کھانے کا کوئی دانہ جب سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو آدمی کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور وہی موت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ کھانا آدمی کھاتا ہے، اللہ نے وہاں ایک وال بنایا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ ہوا کی نالی کو بند کر کے کھانے کو گزار کر وہ جو کھانے کی نالی ہے وہاں تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ اور جب وہ اندر چلا جاتا ہے تو وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب سر نیچے پیر اوپر کرو تو بھی وہ کھانا نہیں نکلتا۔ کھانا کھانے کے 2 سیکنڈ کے بعد ہی آپ سر نیچے پیر اوپر کر دیجئے تو بھی کھانے کا 1 دانہ اور پانی کا 1 قطرہ نیچے نہیں نکلے گا۔ اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرا وہ وال ٹوٹ گیا ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اب میں پوری زندگی سو نہیں سکتا۔ اگر سو جاؤں گا تو کھانا باہر آ جائے گا اور پوری زندگی اب میں پیٹ بستر پر لگا کر سونے سے محروم ہوں۔ بیٹھے بیٹھے ہی دیوار کو ٹیک لگا کر سونا پڑتا ہے۔ جب تھکن زیادہ ہو جاتی ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے، جب کھل جاتی ہے تو میں پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب اسے غور کرتے چلے جائیے۔ اور پھر یہ بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ انسان بنایا، مسلمان بنایا، یہ سب نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا فرمائی۔ اگر ہمیں اللہ بھکاری بنا دیتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا۔ ہم خود اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور سینکڑوں غریبوں کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا۔ جب کبھی سگنلز پر بچے، کبھی بوڑھے، کبھی عورتیں بھیک مانگتے ہوئے نظر پڑتی ہیں تو یہ احساس زیادہ بیدار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور ہماری گھروں کی عورتوں کو کیسی عزت والی زندگی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھروں میں جائے وہ بادشاہوں کی طرح روزی عطا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اب غور کرتے چلے جائیے، اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کو جا کے پوچھو اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ جن کے گھروں میں اولاد نہیں، بچے نہیں، سب ہونے کے باوجود وہ گھر ادھورا معلوم ہوتا ہے، وہ گھر ویرانے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ کوئی کودنے والا نہیں،
کوئی ستانے والا نہیں، کوئی ہنسنے والا نہیں، گھر میں کوئی رونے والا نہیں، کوئی ابو کہہ کر پکارنے والا نہیں، کوئی امی کہہ کر پکارنے والا نہیں، گھر ویران، سب کچھ نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عظیم نعمت اللہ نے جو انسانوں کو عطا فرمائی وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت نعمت ہے، عظیم نعمت ہے اور اللہ کی بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ جب آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے نا تو آدمی کو مستی سوچتی ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے آدمی، سر میں شدید درد ہو، آدمی کو ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ پڑ جائے، دل پر حملہ ہو جائے، آدمی کو شدید کان میں درد ہو، آدمی کی زبان سے قوت گویا ہی چھین لی جائے، آدمی کے ہاتھ پیر کام چھوڑ دے، جب آدمی کو شوق ہو جاتا ہے آدمی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، گویا اس کا بچپنا دوبارہ لوٹا دیا گیا ہو۔ اب بعض لوگ پاؤں سے معذور ہوتے ہیں، بعض لوگ اور بعضوں کو کینسر ہو جاتا ہے، بعضوں کو پتہ نہیں دنیا میں ہزاروں قسم کی بیماریاں ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صحت عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کر لو، بیماری کے آنے سے پہلے فراغت کو اللہ نے خالی اوقات دیے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہونے سے پہلے اسے غنیمت جانو، زندگی دی ہے، جانا یقینی ہے لیکن اس دنیا سے کب جانا ہے وہ کسی کو نہیں بتایا گیا، موت آنے سے پہلے اس دنیا کو، اس زندگی کو غنیمت جانو، اور بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو، بڑھاپا آ جاتا ہے ہڈیوں میں گد نہیں رہتا، آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، زیادہ دیر تک آدمی ذکر نہیں کر سکتا، زیادہ دیر تک آدمی تلاوت نہیں کر سکتا، اعضاء جواب دے دیتے ہیں، آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا، آدمی کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، آدمی میں ہمیشہ 24 گھنٹے کی تھکن رہتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جانو، صحت عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے دینی اعتبار سے دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، یہ ایک ایمان ہے، ایک علم ہے، ایک ایمان ہے، ایک علم ہے۔ جہالت دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے اور علم دنیا کے سب سے بڑی عزت ہے۔ اللہ ہم سب کو جہالتوں کی ذلتوں سے نکال کر علم کی عزتیں عطا فرمائے اور علم والوں کی محبت اور ان کی صحبت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیاوی اعتبار سے دو نعمتیں غیر معمولی ہیں، یہ ایک برکت والی روزی، اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ کوئی مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان غیر مسلم کو بھی روزی کی پریشانیوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ایک صحت ہے، صحت ہے، ایک آدمی کے پاس دولت ہے، صحت نہیں ہے، ہزار قسم کی پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہے، ادھوری نعمت ہے۔ اللہ ہم کو برکت والی روزی بھی عطا فرمائے، اللہ ہم کو صحت و سلامتی کی زندگی بھی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے، اللہ اعضاء کی سلامتی بھی عطا فرمائے۔ سوچو ذرا بیٹھ کر کہ اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اور سوچو اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا فرمائی ہے، اور سوچو اللہ نے گھر عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ہیں کھانے کو کھانا نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کو صحیح کپڑا نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے لیے بیوی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت نہیں دی۔ سوچو اللہ نے عقل دی، جاؤ نماز میں اگر دماغ کا ایک اسکرو اگر ڈھیلا ہو جائے آدمی پاگل ہو جائے، آدمی کو بریانی اور گندگی میں فرق اٹھ جائے، آدمی گوبر کھانے لگے، گندگی کھانے لگے، آدمی پیشاب کو پانی سمجھ کر پی لے، دماغ فیل ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ بہت پہلے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امریکہ میں یا لندن میں دو بچے پیدا ہوئے تھے، دو بچے لیکن دونوں کی شہرگ ایک تھی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ کیا کہ ان کا آپریشن کیا جائے، بات یہ طے پائی کہ اگر آپریشن کرو گے تو دونوں مر جائیں گے، دونوں کے الگ الگ اعضاء، اس کی دو آنکھیں
اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کا بھی 1 سر، اس کا بھی 1 سر، اس کے 2 کان، اس کے بھی 2 کان، اس کی بھی 1 ناک، اس کی بھی 1 ناک، اس کے بھی 2 ہاتھ، اس کے بھی 2 ہاتھ، اس کا بھی 1 دماغ، اس کا بھی 1 دماغ، لیکن شہرت دونوں کی 1 ہے۔ اچھا، دونوں کے مزاجوں میں بھی فرق، دونوں کی سوچوں میں فرق۔ ایک آدمی ایک اس میں بچہ تھا، اسی طرح پلتے رہے، بڑھتے رہے۔ اللہ کی عظیم قدرت ہے، کبھی کبھی اللہ ایسے نمونے دکھاتے ہیں، جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے، چھوٹی مصیبت، تو آدمی واویلا مچاتا ہے، صبر نہیں کرتا، شکوے شکایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ عطا ابن ابی رباح ایک مشہور بزرگ ہیں، ان کو الہام ہوا کہ اے عطا، معمولی کبھی مصیبت بھیجتا ہوں تو تم مخلوق کے سامنے میرے شکوے کرتے ہو، روزانہ تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا میرے اوپر آسمان میں پہنچتا ہے، فرشتوں کے سامنے تمہارے گناہوں کا میں تذکرہ نہیں کرتا۔ بچے بڑھتے رہے، ایک بچہ عالم بنا، دونوں لگے ہوئے ہیں، ایک بچہ اس میں سے انجینئر بنا، دونوں جہاں بھی جاتے دونوں مل کر جاتے، مل کر آتے۔ وہ جو انجینئر تھا وہ عالم کو کوستا تھا، تیری وجہ سے میں جو ہے کہیں جا نہیں سکتا، جہاں جانا ہو تجھے لے کر ہی جانا پڑتا ہے، کوستا تھا، شکایت کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ بھائی سمجھاتا تھا عالم، بھائی ایسا مت کہو، یہ ایک مصیبت تو پہلے سے آئی ہوئی ہے، شکوے شکایت کرو گے تو مصیبت سے بھی بڑی مصیبت آ سکتی ہے، مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ابھی کسی نے تمہیں مصیبتوں کا تعارف نہیں کرایا۔ خیر، اس کے بعد ایسا ہوا، وہ جو عالم تھا وہ عالم کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے پھر مشورہ کیا، اب کاٹ کر آپریشن کر کے 2 بچوں کو الگ کر دیا جائے۔ بات یہ طے پائی کہ نہیں، اب بھی اگر آپریشن کرو گے وہ جو زندہ بچہ ہے وہ بھی مر جائے گا۔ دونوں کی شہرت ایک ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں تمام دینی تحریکیں ایسی ہیں جن کی شہرت ایک ہے۔ میرا دوسری طرف موضوع جا رہا ہے، لیکن بات اہم ہونے کی وجہ سے میں اشارہ کر رہا ہوں، مثال سے بہت جڑتی ہوئی بات ہے۔ جتنے دینی کام ہو رہے ہیں وہ پورے کے پورے ایسے ہیں کہ ان کا جسم الگ الگ ہے لیکن شہرت ایک ہے۔ اگر آپس میں ٹکراؤ گے سب مریں گے، سب مریں گے، سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرو۔ ہر ایک کی خدمت کی نوعیت الگ ہے، ہر قسم کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں، دین کے ہر کام کے لیے الگ قسم کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ تو بچے کا انتقال ہو، عالم کا انتقال ہو گیا، اب وہ جو زندہ بچہ تھا انجینئر، وہ لاش کو اپنے پیٹھ پر لاد لاد کر پھرتا تھا۔ مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ آدمی سوچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب کوئی مصیبت آئے، مصیبت مانگنا نہیں، عافیت مانگو۔ بندگی کو سجتی ہوئی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ سے عافیت کا سوال کرے، عافیت کی بھیک مانگے۔ مصیبت مانگنا بھی نہیں، مصیبت کے حالات پیدا بھی نہیں کر لینا، نبھا نہیں سکو گے اسے۔ جرأت نہ بتاؤ اللہ کے سامنے، اپنی بے بسی اور عاجزی اور مجبوری اللہ کے سامنے بار بار ظاہر کرتے رہو۔ کیا بول رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو سوچو یہ مصیبت دنیا پر آئی ہے، دین تو سلامت ہے، ایمان تو سلامت ہے۔ حضرت شیخ الہند، سلام ہو شیخ الہند تیری فراست پر، اپنے لوگوں نے اگر دھوکہ نہ دیا ہوتا، مجھے ڈر لگتا ہے عوام کے مجمع میں ایسی باتیں کہتے ہوئے۔ سلام ہو شیخ الہند تیری سلامت فہم پر، کونے میں بیٹھ کر، پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر 200 سال پہلے 200 سال بعد کے ہندوستان کو دیکھنے والا وہ درویش اس کی فہم فراست کو نہ سمجھ کر کے اس کی عاقبت اندیشی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، اس کے اخلاص سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، اپنوں نے اگر غداری نہ کی ہوتی
تو اس وقت ہندوستان کا نقشہ دوسرا ہوتا. سلام ہو تیری درویشی پر. جب مالٹا کی جیل سے جیل کے دن پورے کر کے تشریف لائے, سارے شاگرد جمع ہو گئے. شاگرد کون؟ بانی تبلیغ حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت اقدس تھانوی, حضرت انور شاہ کشمیری, رئیس المحدثین, امیر المومنین فی الحدیث. یہ ایک ایک شاگرد بھی آفتاب و مہتاب جہاں بیٹھ گئے, ہزاروں لاکھوں انسانوں کو جو ہے وہ حدیث پڑھا دیا, اپنا فیض منتقل کر دیا. جب تشریف لائے, دیکھیں یہ درویش جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنے دن پورے کر کے کیا سبق سیکھا ہے. انہوں نے کہا آتے ہی الحمدللہ میں مصیبت میں تو گرفتار رہا لیکن معصیت میں گرفتار نہ رہا. اللہ کی نافرمانی میں میں گرفتار نہ رہا, مصیبت میں گرفتار رہا. آدمی یہ سوچے کہ میری دین پر تو مصیبت نہیں آئی, اتنی نعمتیں ہیں. بارش لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے. میں نے اشارے دیے ہیں, روزانہ 10 منٹ صبح شام سوچو کیا کیا نعمتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں بارش کے قطروں کو نہیں گنا جا سکتا, درختوں کے پتوں کو نہیں گنا جا سکتا, آسمان کے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا. میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لو ان کو گنا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کے نعمتوں کو نہیں گنا جا سکتا. اس کے بعد اور غور کرتے چلے جائیے کیا کیا نعمتیں ہیں. اب آخر میں ایک ترجمہ کر کے آیت کا بات ختم کرتا ہوں. بہت دور چلے گی بات, بہت دور چلے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عزت والی زندگی عطا فرمائی ہے, یہ بھی خود بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمارے سے ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں. اللہ مستور عوراتنا, دعا کرتے رہیے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیے, ہماری پردہ دری نہ فرمائیے. حضور نے ایک عجیب دعا سکھلائی, اللہم لا تمنا مکرک, اے اللہ تجھ سے نڈر ہو جانے سے, بے خوف ہو جانے سے بچا. ولا تنسنا ذکرک, تجھ سے غافل ہو جانے سے بچا. ولا تہتکنا سترک, تیری ستاری کا پردہ جو ہمارے عیبوں پر پڑا ہوا ہے پردہ دری نہ فرما, پردہ دری. ورنہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے آزمائش میں اگر مبتلا کر دے, تگنی کا ناش نچا دے, پریشان کر دے, حیران کر دے, آدمی کو ستا دے آدمی. حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا, حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا. بہت بڑی نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. جب رات شروع ہوتی, مغرب کے بعد رات شروع ہوتی ہے, انہوں نے گھر میں ایسی ترتیب بنا رکھی تھی کہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک کوئی نہ کوئی گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ عبادت میں مصروف رہتا. مغرب سے عشاء تک, عشاء پڑھ کر سو جاتا, پھر اس کے بعد دوسرا بندہ کھڑا ہو جاتا عبادت کے لیے, وہ 12 بجے تک عبادت کرتا, پھر سو جاتا, 12 بجے دوسرا اٹھتا. پھر اس کے بعد یہ معمول میں نے حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے اجداد میں نے پڑھا ہے. اب سوچتے ہیں کہ مقبولیت ویسے ہی چلتی ہے, اب سوچتے ہیں کہ دین کے کام ویسے ہی لیے جاتے ہیں. ان کے پیچھے مقبولیت کا ایک راز ہوتا ہے, اس کے پیچھے مقبول بندیوں کی دعائیں ہوتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے معمول نقل کیا گیا, پوری رات گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ عبادت میں مصروف رہتا. چھوڑو پوری رات عبادت کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے. میں آپ سے اتنی بات کی بھیک مانگتا ہوں, کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھو. میں مستحبات چھوڑو فی الحال کے لیے, 5 وقت کی نماز کی بھیک مانگتا ہوں. وہ یہودی کا جملہ میں پھر سناتا ہوں آپ کو, جو یہودی نے کہا تھا کہ جو مسلمان اپنے اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرنے کے لیے فجر کی نماز تک نہیں پڑھتا, نیند کی قربانی تک نہیں دے سکتا, اپنے جان و مال کی قربانی کیا دے گا. قرآن کریم میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں زیادتی کروں گا.
شکر کرنے سے نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، نعمتیں بھی خود عطا فرماتے ہیں، نعمتوں کے باقی رہنے کا نسخہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ شکر کرو، نعمتیں باقی بھی رہیں گی، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ناشکری کرو گے اللہ تگنی کا ناش نچا دیں گے، نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم